تو آج کل شاہی مسجد کے خطیب اور امام وہ کہنے لگے ہمیں کہ آپ ہم سے مل کر کام کریں. دیکھیے سمجھیے بات کو توجہ سے سنیے گا. آپ ہم سے مل کر کام کریں. ہم بریلویوں کے خلاف کام کریں, ہم شیعہ کے خلاف کام کریں, ہم اور آپ دونوں مل کر کام کریں. تو میں نے ان سے کیا کہا کہ دین کا کام تو ہم کرتے ہیں, اگر ہم دیوبندیوں سے ملے تو پہلا نقصان تو ہم یہ اٹھائیں کہ اوپر سے نیچے گرے اور تمہارے لیول پر آ جائے. دین میں ملنے ملانے والی بات بالکل غلط ہے. خوب سمجھ لو. اس کو لوگ رواداری کہتے ہیں, اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جو اس میں بہت برداشت ہے. دین میں نیچے اترنا اپنے مقام سے نیچے اتر کر کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا, یہ اپنے آپ کو تہذیب بنانے والی بات. جو امام رفع یدین چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ لوگ رفع یدین سے بدکتے ہیں, اس لیے میں نے رفع یدین چھوڑ دی. اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ لوگوں کو دین پر لاتا ہے, خود بے دین ہو گئے. خدا نے یہ کب کہا ہے کہ تو میرے دین کے لیے بے دین ہو جا. خدا کہتا ہے دین میرا تو دیندار ہے, کوئی آئے نہ آئے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنی ہو گئی. جو بندیوں نے ہمارے خلاف, جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے, جب محرم آیا تو شیعہ کا معاملہ ہے. لیکن یقین جانے جب محرم آتا تھا میرے خلاف دیوبندی, بریلوی, شیعہ ایک ہوتے تھے. فائلیں اٹھا کر دیکھ لیں, CID والوں سے مل کر دیکھ لیں, ہم دیوبندی مولویوں سے دیکھ لیں, سب میرے خلاف رپورٹ میں کرتے تھے کہ یہ شرارتی ہے, اس پر پابندی لگا دو. چنانچہ جب محرم آیا مجھ پر پابندی لگ گئی کہ یہ بہاولپور ضلع کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا, 2 مہینے کی پابندی لگا دی. اور کون ملتے تھے؟ جو بندی شیعہ کے ساتھ ملتے تھے, مخالفت نہیں کرتے تھے. اور پھر مولانا داؤد غزنوی جو اہل حدیثوں کے سیاسی لیڈر تھے, ان سے جا کر کہنے لگے کہ عبداللہ نے وہاں بڑی شرارتیں کی ہیں, بڑا سخت ہے, وہ سب کو گمراہ بتاتا ہے, وہ سب کو کہتا ہے کہ غلط ہیں اور حق پر صرف اہل حدیث ہے. وہ چونکہ سیاسی مولوی تھے, انہوں نے 2-3 آدمی میرے پاس بھیج دی کہ بھئی ایسی سختی نہیں چاہیے, آپ کو آرام سے کام کرنا چاہیے, آہستہ آہستہ مل جل کر کام کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ بھی مریض, ہمارا مولوی بھی اسی مرض کا مریض ہے, میں نے ان کو ایک صدیقی صاحب ملتان سے آئے تھے جن کو انہوں نے بھیجا تھا 2-3, میں نے ان سے کہا کہ جب میں پھنس جاؤں آپ اہل حدیث میرا ساتھ نہ دیں, لیکن یہ بات ہم کبھی نہیں کریں گے کہ نیچے گر کر تبلیغ کریں. ہمارا مقام بہت اونچا ہے. اہل حدیث نبی کا وارث ہے, اہل حدیث نبی کا جانشین ہے, اہل حدیث میں نبی سے سنت پکڑی ہے. یہ اہل حدیث ہے, نبی کا ورثہ اس نے لیا ہے. باقی کوئی حنفی بن گیا, کوئی شافی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, یہ اہل حدیث بنے کہ نبی سے حدیث کس نے لی, یہ نبی کا وارث. اب اگر یہ کسی کے ساتھ سودا کرے, کسی کے ساتھ سمجھوتا کرے, تو حقیقت کیا ہے؟ اہل حدیث اوپر ہے, جو بندی اس کے نیچے ہے, بریلوی اس کے نیچے ہے, اور سب سے نیچے شیعہ ہے. اب اگر ہم ملے تو کیا کریں؟ اوپر سے گر گئے, جو بندیوں کے لیول پر آ گئے, جو بندی کو تو فائدہ ہو جائے گا, اہل حدیث کا تو میرا غلط ہو گیا, وہ جو اس کا ٹاپ کا نمبر تھا وہ تو ختم ہو گیا. اور پھر نتیجہ یہ نکلا, اللہ کا شکر ہے, دیکھ لو بہاولپور میں ہم نے کام شروع کیا, اور اب یہ آپ کے سامنے ہے معاملہ. سارے ڈویژن میں جگہ جگہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا تعارف ہے, اور مولوی کم نہیں مارتے. ہماری بات قرآن حدیث, ہماری سیدھی سی بات ہے, لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو کسی اور کو دین میں داخل نہ کریں. کہیے بات صحیح ہے یا ایسی واضح اور ایسی صحیح بات ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اور اللہ کا شکر ہے یہ خالص دین تھا کہ سچی بات ہے مولوی تک جو ہیں یہ اپنے, کوئی مولوی جو بندی فوت ہو گیا تو وصیت وہ کرتے تھے کہ جنازہ ہمارا اہل حدیث سے پڑھانا. مولانا مشہور گزرے ہیں پانی پت کے قاضی ثناء اللہ, جن کو تحقیق دوران وغیرہ بہت کرتے تھے, حالانکہ بظاہر وہ عام مسئلوں میں وہ حنفی تھے. ان کا وصیت نامہ اب بھی چھپا ہوا ہے, مالا بتا من کتاب ہے جو ہمارے علی گڑھ میں اسلامیات میں پڑھائی جاتی تھی, مالا بتا من, اس کے آخر میں وصیت نامہ ان کا درج ہے, لکھا ہوا ہے. بڑے مشہور عربی کے عالم تھے, بڑی بڑی انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں. اس وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ
حنفی بلتی ہی کرتے ہیں، صرف حنفی جنازے بلتی ہی کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے۔ دیکھا ہی آپ نے حنفیوں کا جنازہ کیا ہوتا ہے، نمازیں دیکھ لیں۔ ارے میرے بھائیوں، اب دیکھو نا، چاول باسمتی کے چاول، اعلیٰ چاول اور گھٹیا چاول، ایک نگاہ مار لو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاول کیسے ہیں، یہ چاول کیسے ہیں۔ اہل حدیث کی نماز دیکھ لو، اہل حدیث کے جنازے دیکھ لو، اہل حدیث کی کھری باتیں، کھلی باتیں، قرآن اور حدیث کی دعوت دیکھ لو، تو مل کر پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خارج کیا ہے اور ملاوٹی کیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جب تم دنیا میں رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نمبر پورے ملیں، تو پھر جس معاشرے میں تم رہتے ہو لوگوں کی رائے تمہارے بارے میں دو نہ ہو، تمہارے بارے میں لوگوں کی رائے دو نہ ہو۔ کوئی کہے، جو بندی کہیں گی نہیں وہ ہمارا تھا، ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ لیتا تھا، ہمارے ساتھ وہ یوں تھا، ہمارے ساتھ وہ یوں تھا، اور اہل حدیث کہیں گے کہ نہیں وہ کچھ رفائی دین بھی کر دیتا تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی تھا۔ بالکل صاف اور واضح ہو، سارے دیوبندی کہیں کہ نہیں وہ وہی۔ اب چنانچہ میں اللہ کا شکر ہے، خدا کا ہزار شکر کرتا ہوں، اگر میں مر جاؤں میرے بارے میں کوئی دیوبندی کوئی دوسرا یہ کبھی کہہ نہیں سکتا، تو کہیں گے جی یہ تو بہت خلاف تھا کیا؟ بے دین تو مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جی بے نماز تھا، بے دین تھا، داڑھی نہیں رکھتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا، یہ تو مانے گا کہ وہ دین پر تو تھا، لیکن جبردی نہیں تھا، پریل بھی نہیں تھا۔ پھر کس چیز پر تھا؟ جس کی میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا لو، یہی خالص دین، قرآن اور حدیث، یہ خالص دین۔ یہ نہیں کہ میں جو ڈھیلے یہاں رفع دین کر لی، وہاں چھوڑ دی، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، نہیں، خالص بالکل اہل حدیث، نبی کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کی یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں جا رہا ہوں، تمہیں 23 سال میں نے کورس تیار کرایا، 23 سال میں نے پڑھایا، اور بعد میں بھی لوگ آئیں گے، میں اب اپنا وہ کورس تمہیں دیا جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، یہ وہ دو چیزیں جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو جو میں تمہیں ورثے کے طور پر دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک قرآن، دوسرے میری حدیث، بس یہ دو ہے۔ یہ نہیں کہا میں تمہیں حنفیت دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں شافعیت دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں فلاں چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ اور اب ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ جو مسئلہ قرآن حدیث میں وہ ہمارا، کوئی کہے میں تجھے حجرے میں لے جاتا ہوں وہاں فقہ حنفی، ہم کہتے ہیں ہماری صحیح، ہماری اپنے معاملے کی فقہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری فقہ کون سی ہے؟ ہم کہتے ہیں فقہ نے تو تمہیں برباد کیا ہے، تم ہماری پوچھتے ہو۔ امام مالک دیکھ لو کتنے مشہور امام ہیں، مدینے کے امام ہیں، ان کی کتاب موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک کا انداز کیا ہے؟ وہ اس میں حدیثیں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک فقہ مالکی کی کتاب ہے، فقہ مالکی کی کتاب ہے۔ کیوں؟ امام مالک اس کتاب میں لکھتے ہیں قال مالک، مالک کی یہ رائے ہے، مالک یہ کہتا ہے۔ کیونکہ امام تھے، حدیثیں بھی نقل کی، پھر اپنی رائے، اپنا فتویٰ، اپنا اجتہاد بھی نقل کیا، تو مالکی اس پر جان دیتے ہیں۔ ہمارے امام نے قال مالک، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، لیکن امام مالک کا کیا حال تھا؟ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر کہنے لگے کاش کہ میں اپنی اس کتاب میں قال مالک نہ کہتا، یہی کہتا قال رسول اللہ۔ اب دنیا بعد میں آنے والے جو میرے پیروکار بنیں گے، جو مجھے فالو کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ مالک نے یوں کہا ہے، میں تو پھنس گیا، یعنی خدا مجھے اس پر نہ پکڑے۔ اب لوگوں کو اتنی عقل تو ہوگی نہیں کہ امام کی رائے اس کی رائے ہے، وہ تو دین تو نہیں ہے۔ دیکھو خوب سمجھ لو، امام کی رائے اس کی رائے ہے، اس کا اجتہاد ہے، اس کا ججمنٹ ہے، اس